بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الرسل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی اخوانہ الانبیاء المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال سبحانہ وتعالی لا يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ آج کا ہمارا موضوع علم کی فضیلت سے متعلق ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے استقامت کس قدر ضروری ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے روشنی اور اندھیرے، نور اور ظلمات، ہدایت اور گمراہی، صراط مستقیم اور ضلالت، یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے علم والے اور اہل جہالت وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں میں یہ تذکرہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا بطور استفسار کے کہ جب آپ اختیارات دے کر دنیا میں حضرت انسان کو بھیجیں گے تو یہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کر دے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُكَ، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو علم دے دیا اور پھر ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یوں علم دے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی
اور پھر یہی نہیں، اس فضیلت کو مزید دو چند فرما دیا یہ حکم دے کر کہ اب آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو مسجد الملائکہ بنا دیا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ یہ حسد کا گناہ تھا، اور وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی پر منتج ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، اور یوں وہ جو چپے چپے پر سجدہ کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا، عزازیل وہ ابلیس بن گیا، شیطان ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر یہ فضیلت بخشی۔ جس طرح سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر مسجود الملائکہ بنایا اور ان کی اہمیت اور فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی، اسی طرح رب کریم نے تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو سب سے پہلی وحی میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہاں بھی انسان کو علم دے کر اس کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، ان پر ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ظاہر فرمائی، اور سب سے آخری نبی سید الانبیاء سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلی وحی کے ذریعے انسان کے لیے اس کے شرف اور اس کی عزت کی جو دلیل بتائی کہ اسے وہ چیز سکھائی جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اور خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں وہ معلم بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، انبیاء اپنی وراثت میں کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اگر کوئی وراثت چھوڑی ہے تو وہ یہ علم ہے۔ اور علم کون سا علم؟ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث میں ادراج کیا ہے، آگے مسلمہ کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں مسلمہ بھی شامل ہے، کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا علم ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم خیال کرتے ہو کہ ساری دنیا کے علوم، عام علوم، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے حصول کی کوشش اور اس ضروری علم کو حاصل کرنا جس کے بغیر انسان صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، یہ وہ مراد ہے۔
یعنی عمومی علوم جو ہیں وہ کوئی سیکھتا ہے نہیں سیکھتا یہ اس کی مرضی پر ہے۔ بعض اوقات دنیاوی علوم ان کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جب مسلمانوں کی ضرورت ہو، جیسے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کے لیے جتنی طاقت مہیا کر سکتے ہو وہ کر کے رکھو، جتنی تیاری کر سکتے ہو کر کے رکھو۔ تو اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، بعض اوقات جنگ کی تیاری کے لیے، دشمن سے دفاع کے لیے علوم حرب و ضرب سیکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ جب کچھ لوگ اسے سیکھ لیتے ہیں تو دوسروں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ دینی علوم کا سیکھنا خاص طور پر وہ علم جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر انسان روزمرہ کے اپنے دینی فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، وہ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ وراثت انبیاء ہے، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر اس وراثت کے حقدار علماء کرام ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض والنملۃ فی جحرہا والحوت فی البحر لا یصلون علی معلمی الناس الخیر، کہ بے شک اللہ تعالی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، اور پوری زمین اور آسمان کے باسی، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کی تہوں میں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے بارے میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر حریص تھے اس پر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں اصحاب صفہ بڑے اصحاب تکریم ہیں، وہ وہاں موجود رہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ آپ سے دین سیکھیں، علم سیکھیں، اور اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں عموماً کلاسوں کا شیڈول ہوتا ہے، اوقات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کچھ وقت کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ دین سیکھنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص موسم متعین نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں اس کی تعلیم دی جائے گی، اور جب جب ضرورت پڑے گی انسان اپنے
علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے کوشاں ہوگا۔ یہ ایک کل وقتی جاب ہے، یہ جز وقتی کام نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نہیں جاتے تھے، ہر وقت کاشانہ نبوی کے سامنے پڑے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لائیں اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ ارشاد ہو اور وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں طلب علم کے لیے آیا ہوں، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرحبا بطالب العلم، کہ جو طلب علم کے لیے آیا ہے اسے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیے محدثین کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ آنے والے طالب علموں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے، اسی سنت کی مطابقت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے اور دعا کی ہے اس طالب علم کے لیے جو فرمان رسول سنتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار، اے میرے مالک، اس طالب علم کے چہرے کو تر و تازہ رکھ۔ اللہ اس طالب علم کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو دین کو سیکھتا ہے، جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اسے یاد کر لیتا ہے، پھر اسے آگے پہنچاتا ہے۔ تو یہ طلب علم ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ارث نبوی ہے، انبیاء کی وراثت ہے، اور یہ اس علم سے مراد صرف اور صرف دین کا علم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان الناس یعبرون النخلہ اے یلقحونہا، لوگ کھجوروں کی تلقیح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیجئے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں اس وقت انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا۔ تو جب پھل آیا تو پھل کم آیا، تو آپ سے شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس کی تلقیح کرتے تھے، پیوند کرتے تھے، تو اب آپ کے کہنے پہ ہم نے چھوڑ دیا اور اس کا ہمیں تو نقصان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انتم عالم بعمور دنیاکم، کہ دنیا کے معاملات میں تم بہتر جانتے ہو۔ تو حالانکہ جس علم پر مدح کی گئی ہے، جس علم پر ستائش کی گئی ہے، جس علم پر تعریف کی گئی ہے، اس تعریف کے سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم، وہ دین کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے۔ کیونکہ علم کا اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہی ادراک الشیء ضد الجہل، جہل کی ضد ہے اور کسی چیز کو پا لینا ہے۔ اور یہ علم جو ہے یہ نور ہے، علم نور ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور اس علم میں قرآن پاک کا علم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم شامل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے، اور پھر قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھلانے والا یہ اصحاب الخیر ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر جو ہے یہ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر تھا اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ تخفیف کے لیے اس کو خیر پڑھا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کے لیے ہی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں تک دعائیں کرتی ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھتے ہیں عام طور پر یہاں اس دنیا میں جب کوئی بادشاہ آتا ہے، کہیں کوئی پروٹوکول کا انتظام ہوتا ہے، تو اس بادشاہ کے پروٹوکول کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ یہ مہمان کو توقیر اور عزت کا احساس دلاتا ہے کہ آپ جہاں آئے ہیں وہاں کے لوگ آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں، آپ کی توقیر دل سے کرتے ہیں، ان کے لیے آپ بہت اہم ہیں۔ تو اللہ کے دین کو سیکھنے والا طالب علم جب دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ فرشتے نورانی ان الملائکۃ تضع اجنحتہا، کہ نورانی مخلوق اللہ کے فرشتے وہ اپنے پر اس طالب علم کے قدم و تلے بچھا کر اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے طالب علم کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ بشارت دی جا رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو طلب علم کا راستہ اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کا راہی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے تو ایک صحابی رسول اونٹنی سے گر گئے، احرام باندھا ہوا تھا، اور اسی احرام میں وہ گرے اور فوت ہو گئے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ احرام ہی کے کپڑوں میں اسے کفن دے دو، ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ جو محرم ہوتا ہے اس کا سر نہیں ڈھانپا جاتا، وہ سر ننگا رکھتا ہے اور وہ خوشبو نہیں استعمال کرتا۔ فرمایا کل قیامت کے دن یاتی یوم القیامت ملبین، کل قیامت کے دن یہ آئے گا اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے گا۔ تو جس کام میں انسان کا انجام ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو جس کام میں انسان لگا ہوا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہی اس کا اختتام ہے، اور اسی پر اس کا انجام ہے، اور اسی پر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا وقفہ بیچ میں درمیان میں جو فوت ہونے کے بعد کا ہے اس کے لیے اس کا وہ کام جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سے دین سیکھنے والا جب اللہ کی راہ میں دین کے لیے نکلتا ہے، دین سیکھتا ہے، اور اس راستے میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی راہ میں تھا، یہ گویا کہ مجاہدہ کر رہا تھا، یہ فی سبیل اللہ تھا، اور کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا یہ پورا جو وقفہ ہے فوت ہونے کے بعد، یہ سارے کا سارا اس کا طلب علم میں لکھا جائے گا۔ اور طلب علم کے لیے محنت
بہت زیادہ صبر، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر مشہور صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور ابھی توحید کا پہلا ہی سبق پڑھا ہے انہوں نے کہ جو آقا ہے وہ بہت زیادہ ستم ڈھاتا ہے، مکے کی گرمی مشہور ہے، اور پھر مکے کے پتھریلی زمین پر لٹا دیتا ہے، سینے پر پتھر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو پہلا سبق تم نے لیا ہے توحید کا، اس کا انکار کر دو۔ مگر جو پہلا سبق، جو پہلی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، بلال کو مکے کی یہ تپتی ہوئی زمین اور چلتی ہوئی کمر حضرت بلال کی، اور یہ ستم توڑتا ہوا آقا، وہ اس تعلیم سے باز نہیں رکھ سکتا، بلکہ ان کی زبان پر بار بار وہی درس اس کی بازگشت گونجتی ہے کہ الاحد الاحد، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ پہلا درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، اور بعد میں آنے والے اپنے ساتھی طالب علموں کو یہ سبق دیا ہے کہ اس راہ میں کتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑے، انسان کو برداشت کرنی چاہیے۔ یقیناً طلب علم میں بعض اوقات بہت ساری پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور خاص طور پہ شیطان طلب علم سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلا شبہ یہ دیتا ہے کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز دنیاوی جو فوائد ہیں اس میں تولی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں درہم و دینار میں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے، پائی پیسہ کتنا ملنے والا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور آخر کار اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور رزق اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، وہ نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس کا تمہیں دنیاوی طور پہ کیا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طالب علم کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ یہ بشارت دے چکے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے خیر حاصل کرنے کا، اس کے لیے آدمی کو کوشاں ہونا چاہیے۔ اور یہ شیطان جو ہمارے قلب و نظر میں، ہماری فکر میں کچھ کینکر ڈال رہا ہے اس اعتبار سے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں، تو استقامت کے ذریعے ہم اس کے اس وار کو ناکام بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہی دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مانگنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، نیت بنا لینی چاہیے کہ اب ہم نے جب یہ دین سیکھنے کا عزم کر لیا ہے تو اب اس پر قائم رہیں گے۔ التبیان کے نام سے التلمیذ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک کورس لانچ کیا جا رہا ہے، اور وہ 1 جنوری سے شروع ہوگا، آن لائن یہ کلاسز ہوں گی۔ 1 سال کا یہ کورس ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت نبوی
اسی طرح سے ان ساری تعلیمات کو سمجھنے کے لیے چونکہ عربی زبان ضروری ہے، تو عربی زبان کا کورس اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے پر انشاءاللہ یہ تعلیمات شروع ہوں گی، اور خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو اس کورس میں شامل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور اللہ پاک کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو فضائل آپ نے سنے ہیں ان کے وہ اللہ کے ہاں مستحق ٹھہریں گے، کیونکہ یہ بشارتیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی زبان سے دی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا الحق، کہ اس زبان سے سوائے حق اور سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں طالب علم بنائے، علم سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔